اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ تھوڑی کچھ این کر لو، تصویر اس طرح صاف نہیں ہے، تھوڑا چہرہ ادھر نو بس باقی اتنے بیٹھے ہیں چل بس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ایسے الفاظ جن سے اسلام کے مخالفین کو یہ موقع ملے کہ وہ معنی بگاڑ کر آپ کا تعارف کروائیں، احتیاط برتتے ہوئے یہ کہا ہے کہ لفظ رائے نہ چھوڑ دو۔ اس کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہمارا دھیان رکھیے، اس کی بجائے اسی معنی میں جو لفظ اس کے اندر ایسی بگاڑنے کی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ انظرنا صحابہ سے کہا ہے کہ وہ انظرنا کا لفظ استعمال کریں۔ ہمارے ہاں آداب علم میں یہ بات شامل ہے کہ ایسے الفاظ سے پرہیز کیا جائے جن لفظوں سے گمراہ لوگ جو ہیں وہ غلط فائدہ اٹھائیں۔ چونکہ امام بخاری کا دور تقلید سے پہلے کا دور ہے۔ امام بخاری جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں وہ اصطلاحات ان کے اصل معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں جو ہیں وہ ہم اسلام کا عرف بن گئی تھی۔ جیسے کہ آپ کے لیے میں نے گزشتہ روز سنت کی بات کہی تھی اور کہا تھا کہ اس سنت کے ساتھ حدیث جو ہے یہ مسلمانوں کا عرف بن گئی تھی، اور حدیث سے مراد اگرچہ لغوی طور پر تو حدیث سے مراد بات ہے، لیکن عرف کے اعتبار سے حدیث سے مراد وہ خبر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی ایک یا کچھ صحابی اس میں اتفاق کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے جو نمونہ تھا وہ یہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی روح سے ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ بڑا اچھا نمونہ ہے۔ تو وہ چیز جو بطور نمونہ پیش کی جائے اس کے بارے میں وہی مفہوم اس کے لینے چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کرنا اور کسی بات پر آپ کا خاموش رہنا یا کوئی ایسی آپ اپنی کیفیت جو ہے وہ پیش کریں جو آپ کی پیدائشی ہو یا آپ کی جو ہے وہ کردار کی خوبی ہو۔ اس کو کہتے ہیں کہ اوصاف خلقیہ اور اوصاف خلقیہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ایسی کیفیتیں طاری ہوتی تھیں، لیکن صحابہ جب ان کی خبر دیتے تو وہ بھی حدیث ہی ہوتی۔
تو حدیث جو ہے یہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خبر دیتے، اور اس خبر کو لے کر تابعین اعظام، ان میں سے ایک فرد ہو یا زیادہ افراد ہوں، اس خبر کو وہ آگے جو ہے وہ پیش کرتے، اور آگے جو ہے وہ اس خبر کو چلانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ روایت استعمال ہوتا ہے، اور یہ روایت یعنی انہوں نے اس خبر کو آگے چلا دیا۔ جہاں تک خبر کے مفہوم کی بات ہے کہ صحابی نے اس خبر کو جو ہے وہ صحیح سمجھا ہے، اس کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ صحابہ کی زبان وہی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، اور اس دور میں جو کافر تھے ان کی زبان بھی یہی تھی، اور قرآن مجید سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اتنا کافی تھا کہ اس زبان کو سمجھیں۔ ہاں، اسلام کے اندر جو چیزیں کچھ عرف بن جاتی ہیں، ان عرفوں کے وہ مفاہیم سمجھیں جو اب مسلمانوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث کا بظاہر قرآن سے تعلق تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خبر جب کہ وہ معتبر خبر ہو تو اس خبر کے اعتبار سے وہ بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے چند ایک امتیازات دیے گئے ہیں، یعنی انبیاء کو، عام انبیاء کو وہ چیزیں حاصل نہیں ہیں جو مجھے حاصل ہیں، اور ان میں سے ایک کیفیت یہ ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسی باتیں جو ہے وہ دیے گئے ہیں جو بہت جامع ہیں، یعنی جامع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے اور ان کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جن جن صحابہ نے بیان کی ہیں ان تمام صحابہ کا بیان اور خبر وہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے، اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ یہ خبر جو ہے یہ واقعی معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے، تو پھر وہ خبر جو ہے وہ بھی وہی شمار ہوگی۔ گویا کہ حدیث جو ہے یہ وہی ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا ایک مقدمہ جو ہے وہ رکھا ہے، باقی تو انہوں نے کتاب کے اندر احادیث پیش کی ہیں، لیکن مقدمات میں وہ احادیث پیش کی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیسے ہوتی تھی اور آپ کی وحی کی حیثیت کیا ہوتی تھی۔ تو اس اعتبار سے وحی کا بیان انہوں نے کتاب کا جو ہے وہ مقدمہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو زبان استعمال کی ہے اس میں یہ ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ جب آپ کے پاس وحی آئے آپ اس بات کی فکر نہ کیجئے کہ یہ وحی جو ہے یہ بھول جائے گی، تو اس لیے آپ جو اس کے ساتھ ساتھ پڑھ کر یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو آپ اس طرح نہ دہرائیں، جلد بازی کی یہ شکل ہے، لیکن آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین ہیں، اور جس کا محافظ جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہو وہ شخص معصوم ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ غلطی نہیں پائی جاتی، اور اگر کہیں غلطی تھوڑی بہت یا بیان کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ درست کر دی جاتی ہے۔
اس کے لیے آپ ایک مثال لے لیں، عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیار کرنے والے صحابہ سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ اپنے پیچھے امام بھی بنایا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن ام مکتوم جو ہیں، انہوں نے کوئی دینی بات پوچھنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ بڑے بڑے جو لیڈر تھے قریش کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفتگو کے درمیان میں دوسری گفتگو جو ہے وہ مداخلت نظر آئی، اور آپ کی پیشانی پر جو ہے وہ بل پڑ گئے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ کفار کا دھیان رکھنے کی بجائے آپ ان لوگوں کا دھیان رکھیے جو قلبی طور پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں اور آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا دھیان رکھنے کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول کی یہ کیفیت جو آپ پر وارد ہوئی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ماتھے پر بل آیا اور آپ نے جو ہے وہ منہ پھیرا اس بات پر کہ آپ کے پاس ایک نبینہ آیا ہے، آپ کو اس بات کا جو ہے وہ گہرائی سے پتہ نہیں ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کتنی امید ہے کہ وہ آپ کی بات سن کر جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارے گا۔ ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری، وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا اور اس کو یہ نصیحت جو ہے یہ فائدہ دے گی۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، جو آپ سے جو ہے وہ لاپرواہی کرتا ہے، آپ ان کے درپے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ کہا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اس طالب علم کو جو ہے وہ فائدہ پہنچنا چاہیے جو علم کے لیے رغبت رکھے، اور جو علم کے لیے رغبت نہ رکھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا دین جو ہے یہ ملتا ہی ان لوگوں کو ہے جو اللہ کے دین کی طلب کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، اور جہاں تک دنیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کا دین صرف انہیں ملتا ہے۔ اور چونکہ دینی علم جو ہے وہ ایک ایسا علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے شان دی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ایمان کی بھی تربیت ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں وہ آداب بھی آتے ہیں جو آداب جو ہے وہ علم سیکھنے کے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ان لوگوں کو اللہ بلندی دیتا ہے یا دے گا جو ایمان والے ہیں، اور ایمان کے ساتھ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے درجے جو ہیں وہ بلند ہیں۔ تو اس لیے علم کی شان جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری کے لیے جو ہماری شریعت کا لفظ ہے وہ ہے لعنت۔ جب کسی شخص کی اللہ سے دوری ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں کہ اس پر لعنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت تاکید کی ہے کہ کسی کے لیے لعنت کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔
جھگڑوں میں جو لوگ لعنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اگر وہ شخص اس لعنت کا مستحق نہ ہوا تو وہ لعنت جو ہے وہ تمہارے اوپر لوٹ آئے گی اور تم اس لعنت کے حامل ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے حدیث جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، الدنیا وما فیہا ملعون، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ملعون ہے۔ یہاں ملعون مذکر اس لیے استعمال کیا ہے کہ وما فیہا جو ہے یہ ما مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہو جاتا ہے، تو اس لیے دنیا تو مؤنث استعمال ہوتا ہے، لیکن وما فیہا جو ہے ما مذکر ہے، اس لیے ملعون کا لفظ ہے۔ الدنیا وما فیہا ملعون الا ذکر اللہ وما والہ، ہاں اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کی لعنت سے پاک ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ الا ذکر اللہ وما والہ، اور وہ چیز جو اس سے متعلق ہے، اللہ کے ذکر سے متعلق ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے قریب ہے اور اللہ کے ذکر سے متعلق ہے وہ بھی لعنت سے پاک ہے۔ اور اس کے بعد جو الفاظ استعمال کیے ہے کہ دو شخص ایسے ہیں جو اللہ کی لعنت سے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، ان میں سے ایک ہے عالم اور دوسرا ہے متعلم، یعنی علم والا بھی اللہ کی لعنت سے بچ جاتا ہے، اور جو سیکھنے والا ہے علم وہ بھی اللہ کی لعنت سے بچ جاتا ہے۔ گویا کہ علم والوں کی بڑی شان ہے، تو اس لیے علم والوں کی جو شان ہے اس شان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور یہ آپ کو ذکر کر دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جو لوگ اس طرح محنت کرتے ہیں وہ پھر اعلیٰ درجے پاتے ہیں۔ جیسے میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ نماز کی اعلیٰ سے اعلیٰ ایک کیفیت ہے جس میں نماز کا جو ہے کامل ہونے کی وجہ سے پورا ثواب ملتا ہے، ورنہ عام لوگوں کی جو نمازیں ہیں وہ 9ویں حصے سے لے کر یا 10ویں حصے سے لے کر جو ہے وہ دوسرے حصے تک یہ لوگوں کی نمازیں ہوتی ہیں، اور نمازوں میں جو ہے وہ انہیں ثواب ملتا ہے۔ نماز کے اندر جو ثواب خشوع اور خضوع سے ملتا ہے وہ نماز کی رکعتیں زیادہ پڑھنے سے نہیں ملتا۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس جو شریعت کے بہت گہرائی سے جاننے والے ہیں، اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو ہے وہ جو اصل مفہوم ہے وہ دے دیا ہے۔ تو اس لیے عبداللہ بن عباس جو قرآن کو سمجھتے تھے وہ یہ کرتے کہ پوری رات میں 2 رکعت نماز پڑھتے، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں 2 رکعت نماز اس طرح پڑھوں جیسے اللہ کے سامنے میری پیشی ہو گئی ہے۔ مجھے اس سے بہت پسند ہے کہ میں ایک رات کے اندر جو ہے وہ 100 رکعت پڑھوں۔ تو اس لیے نماز کے اندر اصل چیز جو ہے وہ خشوع اور خضوع ہے۔ وہ لوگ جو خشوع اور خضوع تو نہیں رکھتے لیکن رکعتیں زیادہ کر کے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ثواب ملے، نہیں، زیادہ رکعتوں سے ثواب نہیں ملتا، اصل میں یہ خشوع اور خضوع سے ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کئی لوگوں نے 20 تراویح کی یہ تعویل کی ہے کہ 20 تراویح جو ہیں وہ چونکہ ہماری تراویح ایسی ہوتی ہیں اس شان کی حامل نہیں ہوتی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تراویح 8 پڑھتے تھے، لیکن میں جو ہے وہ 20 پڑھ کر جو ہے وہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، 20 سے وہ ثواب پورا نہیں ہوتا، کوئی 20 پڑھے، کوئی 33 پڑھے، کوئی اس سے کم و بیش پڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نوافل بہت سے ثابت ہیں، ان کے اندر کوئی نفل جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ خشوع ہے۔ اور میں نے کل آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ خشوع رکھنے والے کے لیے جو ہے جنت الفردوس اللہ نے مقرر کیا ہے، اگر یہ اور نیکیاں کرنے والے بھی جنت الفردوس میں پہنچیں گے، مگر اللہ نے ان سے وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے یہاں قرآن مجید میں وعدہ کر لیا ہے، الذین یرثون الفردوس، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا خشوع اور خضوع ہو۔
حتیٰ کہ اگر آپ کی نماز خشوع اور خضوع سے ہو جائے تو آپ وہ نفل جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی خیال رکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی گویا کہ یہی تلقین کی ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات فرضوں کے ساتھ جو ہیں یہ 12 یا 10 رکعتیں ادا کرتے ہیں، اسی لیے آپ کی سنت یہ ہے کہ ان 10 رکعتوں کو اسی طرح سے جو ہے وہ تقسیم کر لیا جائے فرضوں کے ساتھ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم کیا ہے۔ اور ان کو سنت مؤکدہ اس لیے کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ جو ہے وہ جو اصل فعل ہوتا ہے اس کے لیے کچھ ثواب میں اضافہ کرتی ہے، تو یہ سنتیں جو ہیں وہ نماز کے اندر جو کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں ان کو پورا کرتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فرضوں کو جو ہے خشوع خضوع سے جو ہے وہ ادا کر لے تو پھر اس کے لیے سنت کی اس طرح تاکید نہیں رہتی، تو بلکہ اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھے، اور اگر کوئی اور ضروری کام پڑ گیا ہو تو وہ کام کر لے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ چھوڑ دیں، اس لیے چھوڑ دیں کہ اب میں وفد سے گفتگو کرتا ہوں۔ پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر یہ ہے کہ آپ جو نفل ہیں وہ بھی چھوڑا نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے وہ 2 نفل جو تھے جو ظہر کی نماز کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے آپ نے پھر وہ عصر کے بعد ادا کیے، اور جب عصر کے بعد ادا کیے تو پھر آپ نے جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں پڑھا بلکہ ساری زندگی اس کو پڑھتے رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ ایک دفعہ کریں تو وہ بھی پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے، اور اگر آپ خود پوری زندگی ادا کریں تو وہ سنت مؤکدہ بن جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہو تو پھر نہیں۔ اب یہ جو ہے عصر کے بعد جو نوافل ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اسی لیے حضرت زینب نے یہ نفل ادا کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ نفل پڑھتے ہیں، میں بھی نفل پڑھ رہی تھی۔ کہا نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، عصر کے بعد نماز جو ہے وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ نماز کی یہ باتیں میں اگرچہ آپ کو یہ تلقین کر رہا ہوں کہ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اور صاف سی بات یہ ہے کہ میں بیمار ہونے کی وجہ سے میرا مسئلہ ہے خشوع اور خضوع کا، اس لیے میں الحمدللہ اپنی پوری زندگی میں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ میں ان نوافل کا اہتمام کروں۔ لیکن اب میری بیماری اس طرح کی ہے، نروس بریک ڈاؤن کی، کہ مجھے جو توجہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، تو اس لیے میں اس کی تلافی کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ رات کو جو ہے میں جلدی اٹھ جاؤں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے مجھے اگر رات کو مل جائیں تو پھر اس کے اندر میں عبداللہ بن عباس جیسی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اگر نماز بہت اچھی آپ نے پڑھنی ہو اور نماز کی حرکتوں سے بسا اوقات خشوع اور خضوع متاثر ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ حرکتیں جو ہیں وہ نماز کی کم ہو سکتی ہیں، یعنی نماز جو تہجد کی ہے وہ 1 رکعت سے لے کر جو ہے وہ 11 رکعتیں ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ تراویح جو ہیں وہ 8 رکعتیں ہیں، نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اصل رکعتیں جو ہیں وہ 11 ہیں۔ 3 وطر ہم الگ پڑھتے ہیں اور وہ باقی رکعتوں کو طاق بنانے کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس لیے وہ 11 شمار ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ جو ہے وہ 9 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، لیکن آپ کا زندگی بھر کا جو معمول تھا وہ 11 رکعتیں تھیں، 8 جو ہے وہ تہجد کی نماز اور 3 جو ہے وہ وطر۔ اگرچہ یہ وطر جو ہیں یہ جو رات کی نماز ہے اس کو جو ہے وہ طاق بنانے کے لیے ہوتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وطر کی حیثیت جو ہے وہ سنت مؤکدہ کی ہے، اور علماء نے اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سلسلے میں تلاش کی کہ وطر کی حیثیت کیا ہے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فرض کی نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے، لیکن آپ جو ہیں وہ نماز جو فرض کے علاوہ ہے، جسے سنت مؤکدہ کہیے یا سنت کہیے یا نفل کہیے، وہ جو ہیں وہ آپ سواری پر بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وطر جو ہے وہ سواری پر پڑھے ہیں، اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو تہجد بھی سنت مؤکدہ ہے، تو آپ نے اگر ایک وطر پڑھا تو یہ آپ نے تہجد پڑھی، اور اگر آپ نے 11 پڑھے تو یہ آپ نے تہجد پڑھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس جنگ میں جو فتح مکہ کی صورت میں اللہ نے نعمت دی تھی، آپ نے رات تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے، تو اس لیے آپ نے اپنی باجی ام ہانی، حضرت علی کی بیٹی کا نام ہے ام ہانی، اس کے گھر میں، چونکہ وہ آپ کا گھر تھا جہاں آپ پڑے تھے، تو حضرت علی کی بہن ہے لیکن بڑی بہن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی ہیں، تو ام ہانی کے گھر میں آپ نے پھر جو ہے وہ 8 رکعت جو ہیں وہ آپ نے تہجد پڑھی تھی۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز عموماً جو ہے وہ 11 رکعت ہوتی، اور بعض دفعہ اگر آپ کی یہ نماز ادا نہ ہوتی تو دن کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر ایک شامل کر لیتے۔ تو 8 رکعت نماز جو ہے وہ اصل میں 6 رکعتیں تہجد کی ہیں، اور 2 رکعتیں جو ہیں یہ وطر کی جگہ پر ہیں، یعنی وطر اگر رات کو نہ پڑھے جا سکیں تو دن کے اندر وہ پھر وطر نہیں رہتے، وہ پھر جفت بن جاتے ہیں۔ تو جو جفت ہے وہ اگر آپ 6 کے ساتھ ملائیں گے تو 8 بنیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ کی عام نماز جو ہے وہ 10 رکعتیں ہوتی اور 1 رکعت وطر ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ وطر اگر چھوڑ دیں تو آپ جو ہیں وہ جو بھی نماز پڑھیں گے اور اس کے آخر میں وطر پڑھیں گے تو ساری کی ساری نماز جو ہے وہ طاق ہو جائے گی، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ خود وطر ہیں، تنہا ایک یہ وطر ہے، اور اللہ وطر کو پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے میں ہر چیز کو جو ہے وطر کی صورت میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز جو ہے وہ کھجوریں کھا کے جاتے تھے، اور آپ اگر کھجوریں کھاتے تو وطر کھجوریں کھاتے، 3، 5 یا 7۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کھجوروں کی جو ہے وہ اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ ان کا فائدہ جو ہے وہ صرف جسمانی نہیں ہوتا، روحانی بھی ہوتا ہے۔ عجوا کھجور کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ صبح 7 دانے عجوا کھجور کے کھا لیے جائیں تو سارا دن جو ہے اس شخص کے لیے اتنی برکت رہتی ہے کہ اس پر زہر بھی اثر نہیں کرتا اور جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ اب زہر تو سمجھ آتی ہے کہ زہر ایک کھانے کی چیز ہے جو نقصان دیتی ہے، لیکن اگر زہر کے علاوہ جو ہے وہ جادو بھی اثر نہ کرے، جادو روحانی چیز ہے، اگرچہ بدروح، یہ روحانی بدروح ہے، یعنی بدروح اس کو بولتے ہیں جو غلط کام ہو، اور جو اچھا کام ہو اس کو نیک روح بولتے ہیں۔ تو یہ بدروح کا جو کام ہے جادو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجوا کھجوریں 7 کھانے سے آپ کو جو ہے یہ آپ پر زہر بھی اثر نہیں کرے گا اور جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ میں نے اس لیے بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو تھے وہ عام طور پر طاق ہوتے، سوائے اس کے کہ جو اعمال جو ہیں وہ آپ ادا کرتے ہیں، لیکن آپ نے یوں کیا ہے کہ پورے دن کی نمازیں اگر آپ دھیان رکھیں تو اس کے اندر جو ہے مغرب کی نماز چونکہ طاق ہے، وطر ہے، تو اس لیے یہ 17 رکعتیں جو ہیں یہ فرض ہو گئی، اور آپ دن میں جو نوافل پڑھتے ہیں اگر وہ نوافل جو ہیں وہ آپ ادا کریں تو کم از کم 2 نفل جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے وطن میں اپنے گھر کے اندر موجودگی کی صورت میں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر میں بھی نہیں چھوڑی، اور وہ ہے صبح کی 2 رکعتیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے لیے وطر جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے اگر آپ وطر پڑھ لیں گے تو وہ 2 رکعتیں جو ہیں وطر بن جائیں گی۔ جس طرح آپ نے جو ہے وہ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھ کر جو ہے تمام فرض کی رکعتیں جو ہیں وہ طاق بنا دی، اسی طرح آپ نے جتنے نوافل ہیں وہ آپ پڑھتے ہیں ان کو جو ہے وہ وطر 1 پڑھ کر جو ہے وہ ان کو نفل
یعنی طاق بنا دیا، اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ پسند کرتے تھے کہ طاق ہو، اور یہ بھی پسند کرتے تھے کہ آپ ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کریں، سوائے اس کے کہ آپ استنجا کرتے ہوں تو اس وقت آپ نے بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ ویسے یہ ہے کہ آپ کے تمام کام جو ہیں وہ دائیں طرف سے شروع ہوتے تھے۔ آپ جوتی پہنتے تو دائیں طرف سے، آپ جو ہے وہ اگر نہانا شروع کرتے تو وہ بھی پہلے دائیں طرف، اسی طرح جب آپ مسجد میں آتے تو دایاں پاؤں، اور اگر آپ مسجد سے باہر نکلتے تو پھر پہلے بایاں پاؤں۔ اس کا اہتمام کرنے والے لوگ جو ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں لے جائے۔ میں حافظ عبداللہ محدث روپڑی کا یہ عمل اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ایک حادثہ تھا۔ میرے استاد بھی تھے، میرے تایا بھی تھے، تو میں ان سے محبت یہ کرتا کہ میں نوجوان تھا اس لیے میں ان کی خدمت کرتا، اور ان کا احترام اس طرح بھی میں ملحوظ رکھتا کہ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آتے، انہوں نے 84 سال کی عمر پائی ہے اور ساری زندگی وہ نماز خود پڑھاتے رہے ہیں جب تک وہ کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن چل نہیں سکتے تھے، تو انہیں اٹھا کے لاتے ان کے گھر سے اور مصلی پر آ کر جو ہے وہ کھڑا کر دیتے، تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے، اور جب انہیں مصلی پر کھڑا کرنے لگتے تو میں جلدی سے آگے بڑھ کر جو ہے ان کی جوتی اتارتا، کیونکہ میں ان کے پیچھے ہوتا تھا، تو میں جلدی سے آگے بڑھ کر جو ہے ان کی جوتی اتارتا۔ ایک دن مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے دھیان نہیں رہا کہ میں نے ان کی جو ہے وہ دائیں پاؤں کی جوتی پہلے اتار دی۔ جب میں نے یہ دائیں پاؤں کی جوتی اتاری ہے تو ان کے ماتھے پر بل آیا، اس لیے کہ ان کو تو اس وقت کسی نے اٹھایا ہوا تھا، وہ کھڑے تو نہیں تھے، تو بار بار یہ پاؤں آگے کرتے ہیں۔ جب پاؤں آگے کرتے ہیں تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جوتی انہیں پہنا دی جائے، تو انہوں نے یہ جوتی جو ہے دائیں پاؤں میں پہن دی، پھر بایاں پاؤں آگے کیا تو میں نے بائیں پاؤں کی جوتی جو ہے وہ اتاری، اور اس کے بعد پھر میں نے دائیں پاؤں کی جو جوتی ہے نا وہ بعد میں اتاری۔ تو یہ واقعہ میری زندگی کا کم از کم اس کو 60 سال جو ہیں وہ ہو گئے ہوں گے، اور میری اپنی حیرت یہ ہے کہ میں 60 سال اس چیز کو بھولتا نہیں، کیونکہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا تھا۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ میں اب بھی آتا ہوں تو مسجد کے اندر جو ہے اللہم افتح لنا اپنے دوستوں کے لیے بھی ساتھ شامل کر لیتا ہوں، نماز پڑھنے والے جو ہیں اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اور جب میں مسجد سے نکلتا ہوں تو الحمدللہ مجھے دھیان رہتا ہے کہ میں بایاں پاؤں جو ہیں باہر نکالوں۔ اس طرح جو واقعات صحابہ کے ساتھ پیش آتے تھے نا، تو وہ واقعات جو ہیں وہ صحابہ ان کا دھیان رکھتے تھے۔ اب دیکھیے یہ معاملہ تو نفل ہے، سنت ہے، اس لیے ہمارے ایک ساتھی مولانا عزیز زبیدی بہت عمدہ بات کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب مسئلے کی تحقیق کرنی ہو تو اس وقت اس بات کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مسئلے جھگڑنے کے نہیں ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو اس کے لیے بات کافی ہے کہ اس کی تحقیق میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا۔ مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی نے تباہ کر دیا ہے، فرقہ بندی نے فرقوں کا عمل جو ہے اس کو دلیل بنا لیا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اس کی تحقیق نہیں کی۔ اس کی تحقیق کرنے کے لیے آپ کے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے اکثر کے ترجمے ہو چکے ہیں، آپ کو ترجمے پڑھیے، آپ کو سارا معلوم ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ میں عام طور پر ان چیزوں کو عوامی حلقوں میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہاں جو ہے وہ آپس میں مناظرے ہوں، بحثیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیار ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہونے کی وجہ سے آپ کی ان چیزوں سے پیار ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا۔ آپ دیکھیے کہ ابو حمید ساعدی آپ کے ایک صحابی ہیں، وہ کہیں گئے اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں لوگوں کو نماز پڑھائی، اور جب نماز پڑھائی تو اس میں جو ہے وہ پہلی رکعت کے آخر میں اور تیسری رکعت کے آخر میں جو ہے وہ بیٹھ کر اٹھتے تھے۔ حالانکہ بعض لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بیٹھ کر اٹھنے کا کام ہے یہ آپ کی عمر جب زیادہ ہو گئی ہے، ویسے آپ کی عمر 63 تھی لیکن زیادہ عمر ہو گئی ہے تو آپ نے کئی کام کیے ہیں،
آپ نے ایک کام تو یہ کیا ہے کہ آپ بیٹھ کر اٹھتے تھے، اور ابو حمید ساعدی نے الفاظ یہ کہے کہ میری یہ نماز جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ صحابی ہیں، تو اس لیے جو سنتوں سے پیار کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بیٹھ کر اٹھتے ہیں۔ اور دوسری ایک بات جو ہے وہ اور بھی ہے، میں آپ کو وہ بھی بتائی دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی سی عمر جو ہے وہ بڑی ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے وقت جو ہیں بسا اوقات یہ اپنے انگلیاں بند کر دیتے ہیں، اس لیے کہ انگلیاں اکیلی بسا اوقات یا تو انہیں موچ آ سکتی ہے، یا وہ اس طرح جو ہے وہ مٹھی بنا دیتے ہیں جیسے کہ آٹا گوندنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ آپ کا مسلسل عمل نہیں ہے، کبھی یہ کرتے کبھی نہ کرتے، تو اس لیے ہمارے ہاں تو اب لوگوں نے تحقیق نہیں کی، میں نے اس کی تحقیق کی ہے، یہ عمل مسلسل نہیں ہے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی بند نہیں کی، تو اس لیے لیکن ویسے اگر کوئی بند کر کے نماز پڑھے، جیسے ہمارے استاد جو ہیں شیخ ابن باز جو ہے، جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ مٹھی بند کر کے نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے اس حدیث کو لیا، لیکن دوسری حدیثیں موجود ہیں جن کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند نہیں کی۔ تو اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ ایسا عمل نہیں کہنا چاہیے جو بڑا ہی مرغوب ہو، لیکن اگر آپ اٹھتے ہیں تو پھر انگلیوں پر اٹھنے کے بجائے آپ جو ہے وہ اس طرح اپنے مکے پر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ بہر صورت میں نے آپ کو یہ مسائل اس لیے بتا دیے ہیں کہ نماز کے اندر تو میں جو عزیز زبیدی صاحب کے حوالے سے بات بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ یہ تو نفل ہے، اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ نفلی چیزوں پر زور دیتے ہیں یا سنت پر زور دیتے ہیں، وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ہمارے لیے واجب ہیں، بلکہ وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام ہو جائے۔ اور جن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے پیار تھا، وہ تو ایسی چیزوں پر بھی عمل کرتے جو بالکل شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سفر میں جاتے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر کیے تھے، وہ پھر دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں آپ نے کہاں جو ہے وہ استنجا کیا تھا، یعنی آپ نے کہاں جو ہے وہ اپنی حاجت پوری کر کے جو ہے وہ استنجا کیا تھا، تو وہ اتنی دیر اس جگہ بیٹھ جاتے جہاں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا تھا، حالانکہ انہیں کوئی حاجت نہ ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی جو ہے مجھے اس لیے پسند ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صحابہ کے اندر اس طرح اہتمام ہوتا تھا، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ تحقیق ہی نہیں کرتے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ چلیے آپ بے علم ہیں، اور بے علم آدمی جو ہے وہ کسی کی بات جو ہے وہ لے سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بے علم آدمی جو ہے وہ اتنا عالم بنتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات لیتا ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ کی بات کی تحقیق ہی نہیں ہے۔ خود جو حنفی علماء ہیں ان کی تحقیق نہیں ہے، ان کے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ تو اس لیے جب ان کے اندر اتنے اختلافات ہیں تو ایک عام آدمی کو کیا پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ تھی۔ اس لیے یہ فرقہ بندی ہے۔ اگر آپ جو ہیں وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کیجئے جس طرح امام ابو حنیفہ سے پہلے کا طریقہ تھا۔ امام ابو حنیفہ سے پہلے کون لوگ گزرے ہیں؟ پرہیزگار صحابہ، تابعین۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ تبع تابعی ہیں، یعنی تابعین کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ سے پہلے ان لوگوں کا جو طریقہ تھا، جب کوئی ایک شخص کو پکڑ کر اس کی تقلید کا نہیں تھا۔ ہاں جس مسئلے میں ان کو علم نہ ہوتا اس مسئلے میں وہ تقلید کرتے تھے۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ امام شافعی نے ام الولد کی بیع کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کی ہے، اور اپنی کتاب میں رسالہ میں لکھتے ہیں کہ میں اس مسئلے کی تحقیق کی بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تحقیق ہے اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں، اس لیے کہ میرا اپنا ذہن نہیں کھلتا۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تقلید تو اگر ایک عالم کے لیے بھی جائز ہے، لیکن تقلید شخصی کہ میں نے تو ہر مسئلے میں فلاں، یہ صرف ضد ہے۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی اقوال کی تحقیق کرنا اس سے بہت مشکل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی تحقیق کرنا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
ان کا اگر امر مل جائے. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کسی نے کوئی بات کہی امیر معاویہ کے بارے میں کہ امیر معاویہ جو ہیں ان سے ایسی بات تھی کہ جو ناپسندیدہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کی جو گرد اٹھتی ہے میں وہ اس سے بہتر سمجھتا ہوں جو دوسرے جہاد کرنے والے ہیں. یہ حدیث مجھے پوری یاد نہیں رہی، اگر ٹھیک کرنی ہو تو ذرا اس کو دوبارہ دیکھا جائے گا. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ صحابہ کا جو مقام ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ آپ نے یہ کام کیا ہے، اور صحابہ کا جو کام ہے اس کام کے سلسلے میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک لشکر لڑے گا اور اس کے اندر ایک صحابی ہوگا، اس صحابی کی برکت کی وجہ سے پورے لشکر کو فتح ہو جائے گی. اور ایک لشکر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرے گا، اس کے اندر ایک تابعی ہوگا، یعنی صحابہ سے فیض لینے والے، تو اس تابعی کی وجہ سے جو ہے وہ لشکر کو فتح ہو جائے گی. اور اس لشکر کے اندر ایک روایت میں یہ ہے کہ تابعی کا شاگرد اس سے ملنے والا تابعی ہوگا، تبع تابعی، تو اس وجہ سے بھی فتح ہو جائے گی. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کی جو ہے وہ اہمیت بیان کی ہے، اور یہ 3 زمانے جو ہیں یہ آخری زمانہ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا ہے، لیکن باقی زمانے تو امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں پائے، اس لیے امام ابو حنیفہ تو کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. لیکن میں ان لوگوں کو بات بتانا چاہتا ہوں جن کو تحقیق نہیں ہوتی اور پھر وہ اپنے فرقوں کے اندر ایک عالم کی تقلید یہ کر رہا ہے، ایک عالم کی تقلید یہ کر رہا ہے، ایک عالم کی تقلید یہ کر رہا ہے، یہ حرام ہے. یعنی امام شافعی نے اگر تقلید کی ہے تو ان کو نہیں تحقیق ہوئی. انسان کو جس مسئلے میں تحقیق نہ ہو اس کے اندر آپ جو ہے کسی کی بات، اب دیکھیے نا ہمارے بچے ہمارے ساتھ آتے ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھنے کے لیے عام طور پر بچے یہ دیکھتے ہیں میرا باپ کیسے پڑھتا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں بچے آتے ہیں تو اگر وہ انس صاحب کے بچے ہیں تو انس صاحب کو کتنا وہ اہمیت دیتے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ جو انہوں نے نماز پڑھی ہے انس صاحب کی گودی میں بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پیار ہوتا ہے نا، ہمیں سنت سے پیار ہونا چاہیے. یہ جو بات ہے نا، جیسے میں نے کل آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں نے وہ جوتی پہنی ہوئی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پٹی ہے، تو اس نے کہا آپ کا حج نہیں ہوا. یہ اصل میں جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ہاں سختی آتی ہے، اور یہ فرقہ بندی بھی جہالت کی وجہ سے ہے. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرقہ بندی اسلام کے اندر اتنی حرام ہے کہ یہ شرک ہے. اس لیے فرقے بنانا جائز نہیں ہے. ہاں آپ تحقیق کریں، جہاں آپ کو تحقیق ہو جائے وہاں تو آپ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کام کریں، اور جہاں آپ کو تحقیق نہ ہو، آپ کی نظر میں جو عالم نیک ہے، پرہیزگار ہے، آپ اس کی طرح کام کر لیں. ہمارے 1959 کی بات ہے کہ اہل حدیث کا بہت ایک زبردست انتخاب ہوا امیر کا، اور شرعی نظام کے بارے میں جو ہے اجلاس ہوا تھا وہاں دارام میں. میں اس اجلاس میں شریک ہوا تھا. حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ مجھے ساتھ لے گئے تھے، تو اس میں شریک ہوا. تو اس کے امیر جو بنائے گئے وہ مولانا محی الدین لکھوی تھے. یہ حماد لکھوی جو ہیں ان کے والد کی بات کر رہا ہوں میں. تو ان کے باپ جو ہیں وہ امیر بنائے گئے. تو انہوں نے چونکہ زیادہ اس اجلاس کے اندر خطیب حضرات تھے، ان دنوں خطیبوں کی بات سنی جاتی تھی، بلکہ مناظرے بھی بہت شوق سے کیے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بڑے بڑے جو لقب ہوتے ہیں نا، فلاں آدمی جو ہے وہ اس کو حجت اللہ، یہ تو اللہ کی حجت ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ تو امام اعظم ہے، کہتے تھے یہ لقب جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں. تو اس لیے آپ جو ہیں وہ ان القاب کو جو ہے وہ علماء کے ساتھ نہ لکھا کریں. اب وہاں جو تھے وہ ایسے لوگ بھی تھے جو مناظر تھے. حافظ عبدالقادر روپڑی ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے والد آنے والے ہیں. ان کے والد کا نام تھا محمد علی، میں بھی ان کا شاگرد ہوں مدینہ منورہ میں. تو مولانا محمد علی جو ہیں یہ والد تھے مولانا محی الدین لکھوی کے. تو وہ آنے والے ہیں، تو ہم نے اخباروں میں دیکھا ہے محمد علی آ گیا، محمد علی چلا گیا، محمد علی نے فلاں جگہ نماز پڑھائی.
تو کہتے ہیں نہیں پھر اچھی بات ہے، آپ ایسا کریں مولوی ساتھ لکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا مولوی کی اجازت تو آپ نے دے دی ہے نا، اب باقی پھر ہمیں اجازت ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ خطیبوں کے ساتھ یہ الفاظ نہ لکھے جائے تو خطیب سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو شان نہیں ملی، ہمیں تو بدلہ نہیں ملا جو ہم نے واز کیا ہے، لیکن بہر صورت اس کے اندر مبالغہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خطیب ملت، مناظر اسلام، یہ بڑے القاب ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان رقموں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچایا ہے۔ تو بہر صورت میں نے آج آپ کو یہ مسئلے اس لیے بیان کیے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے حدیث اور اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں نا میں آپ کے سامنے واضح کر لوں، تاکہ جب آپ پڑھیں تو درمیان میں پھر آپ نہ پوچھیں۔ اب میں نے آج آپ کو یہ بتایا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ درجے کے اعتبار سے اعلیٰ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ درجے کے اعتبار سے کمتر ہوتی ہیں، لیکن صرف ظاہری طور پر نہیں۔ اصل میں اعمال کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اعمال کے اندر خشوع اور خضوع ہے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ میں اس چیز میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ آپ کو میں اپنی بیماری بتاؤں۔ میری بیماری اس طرح کی ہے کہ میری توجہ بہت مشکل سے ہوتی ہے اور میں اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں۔ تو نمازوں کے اندر میں عام طور پر جو ہے وہ نماز اس لیے نہیں کرواتا کہ میں خشوع نہیں کر سکتا، اور میری بڑی بھرپور کوشش ہے کہ میری نماز جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے بسا اوقات کوئی علمی کام کرنے کے لیے میں اگر کوئی 2 رکعتیں کہیں چھوڑ دوں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ 2 رکعتیں ہرگی ہیں، یہ سنت ہیں اور لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرا عمل جو ہے وہ اس کے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ میری بیماری ہے اور میں بیماری عام طور پر بتاتا نہیں ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ آج کل مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میں جب چلتا ہوں تو بسا اوقات جو ہے چلتے چلتے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس حالت میں آپ کے سامنے جو ہے یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں اور مجھے یاد ہیں میں آپ تک پہنچا دوں۔ تو اب میں نے یہ بات جو ہے وہ آپ تک پہنچائی ہے کہ یہ جو نوافل ہوتے ہیں نا یہ نہ واجب ہوتے ہیں نہ فرض ہوتے ہیں، اس لیے نوافل جو ہیں وہ آپ پڑھیں، لیکن اگر ایسے حالات ہوں تو پھر آپ فرضوں کو جو ہے وہ اس طرح پڑھیں کہ صورت ہو۔ چونکہ بات میرے خاندان کی بھی چل رہی ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی نماز جو ہے یہ بہت عمدہ تھی، بلکہ ہیں حج کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ ائمہ حرم جو ہیں وہ نماز چھوٹی پڑھتے ہیں، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو وہ بہت ہی خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک دن ایسا تھا کہ ہم چھوٹے تھے، میں میرے چھوٹے بھائی وہ کھیل رہے تھے تو ہم نے شور مچایا ہوا تھا، تو کسی نے توجہ دلائی کہ وہ دیکھے آپ کے ابا جان تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم ان سے بہت ڈرتے تھے۔ جب ہمیں علم ہوا تو میں نے کہا بھاگ چلو بھاگ چلو بھاگ چلو، تو ہم بھاگ گئے۔ اب جو ہے وہ ہمیں یہ فکر تھا کہ انہوں نے تو ہماری آوازیں سن لی ہوں گی، اس لیے ہمیں تو مار پڑے گی۔ تو ہم نے جب دیکھا انہوں نے ہم سے پوچھا ہی نہیں، تو ہم نے پھر ان سے آ کر کچھ باتیں کر کے یہ کوشش کی کہ کسی طرح معلوم ہو جائے کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا ہمارے ان کے ساتھ باتیں کرنے سے ہمیں اندازہ ہوا کہ انہیں شور کا پتہ نہیں ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کی نماز جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ تھی۔ اور یہ میں بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے آخری جو نماز پڑھی ہے وہ مغرب کی پڑھی ہے، اور کچھ تھوڑے سے منٹ ابھی رہتے تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے جلدی سے نماز پڑھا دو، مجھے جلدی سے۔ اور وہ نماز انہوں نے آخری اس طرح پڑھی ہے کہ میں پڑھتا تھا اور وہ صرف سنتے تھے۔ اس طرح جو ہے وہ انہوں نے آخری نماز پڑھی ہے، چونکہ انہیں ٹی بی کا عارضہ تھا، اور ٹی بی کے عارضے کے اندر انسان کے ہوش و حواس تو قائم ہوتے ہیں، لیکن جب زیادہ بیمار ہو پھر وہ بیٹھتے ہی جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، یعنی بیٹھ کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو اسی لیے ہم ان کو جو ہے بٹھاتے اور بٹھا کر جو ہے میں نے جو ہے یہ پڑھا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ
ان کے ہاتھ پکڑ کر جو ہے میں اس طرح کر دیتا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ بیمار ہوئے تو پھر میں پڑھتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لے کر میں ان میں پھونک مارتی تھی، پھر وہ جو ہاتھ ہے میں آپ کے جسم پر جو ہے وہ پھیر دیتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کا جو ہے وہ اتنا خشوع اور خضوع ہوتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کے شکر سے کہتے ہیں جب طاعون پھیلا ہے، یہ شاید نہیں گم ہیضہ، ہندوستان کے اندر ایک وبا پھیلی تھی گم ہیضہ اس کو بولتے ہیں کہ اس میں دست وغیرہ زیادہ نہیں آتے، لیکن انسان کو ہیضے کی تکلیف ہوتی ہے ہی نہیں، اس کا نظام جو ہے یہ نظام کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت گم ہیضے میں لوگ مر رہے تھے، تو میں نماز ٹھیک طرح نہیں پڑھتا تھا، تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ دیکھو اگر تم مر گئے تو کیا بنے گا۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے جب نماز شروع کی تو 2 رکعتیں میں 15 منٹ میں پڑھتا تھا۔ اس طرح جو ہے وہ ان کا کام یہ تھا کہ جو وہ کام کرتے تھے وہ بہت بہترین کرتے تھے۔ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت آپ ہمارے بارے میں کوئی بات اگر تعریف کی سنیں تو یہ ہماری نہیں ہے، یہ اصل میں والد کی تربیت ہے۔ چلیے آپ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے واجب ضروری اور ایک ہوتی ہے سنت۔ تو سنت کے اندر جو ہے اگر آپ مؤکدہ لگا دیں تو پھر دیگر جو اعمال ہیں ان کو آپ سنت کہہ سکتے ہیں یا نوافل کہہ سکتے ہیں، لیکن ویسے صحیح جو الفاظ ہیں وہ صرف 2 ہی ہیں، فرض اور نفل۔ یعنی فرض سے مراد لازمی اور نفل سے مراد جو ہے وہ غیر لازمی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ماشاءاللہ، اب میں نے آپ کو کل ایک چیز بتائی تھی کہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حالت وارد ہوتی ہے، آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں یا آپ کوئی بات سن رہے ہیں یا آپ جو ہیں وہ کوئی کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے۔ یہ سنت جو اصطلاح ہے یہ اصل میں اصولیوں کی ہے، یعنی وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کے بارے میں اصولی باتیں کرتے ہیں ان کی یہ اصطلاح ہے سنت کی۔ اور فقہ کی جو اصطلاح ہے اس کے اندر ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک عام سنت ہے اور ایک نوافل ہے۔ یہ فقہ کی اصطلاحات ہے۔ ان کے اندر سنت سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس کے کرنے میں ثواب ہو اور چھوڑنے میں گناہ کوئی نہ ہو۔ تو یہ چیز جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب ذرا جو اصولی لوگ ہیں، یعنی اصولیوں میں ہر فن کے اصل لوگ، ان کی اصطلاحات جو ہیں وہ اس زمانہ میں اصطلاحات کا اتنا زیادہ ذخیرہ نہیں تھا۔ اب تو اصطلاحات ہی اصطلاحات بن گئی ہیں نا، لوگ اصطلاحات کا دھیان رکھتے ہیں اور اصل مفہوم بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ سنت کا اصل مفہوم بتایا تھا، اگر اس کو جو ہے وہ آگے روایت کیا جائے، اصل مفہوم تو سنت کا یہ ہے کہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خبر دے، لیکن اگر یہ صحابی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ خبر اس طرح نہ دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یہ کام کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ کام ہوا ہے اور وہ بھی چیز جو ہے وہ سنت ہے۔ اس کے اندر اگرچہ اختلاف ہے لیکن اسے بھی محدثین کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ سنت قرار دیتا ہے۔ اب میں آپ کے لیے ایک نقطہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ محدثین کے ہاں ایک حدیث ہوتی ہے مرفوع اور ایک حدیث ہوتی ہے موقوف اور ایک حدیث ہوتی ہے مقطوع، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جب روایت کی گئی ہے تو اس وقت کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو وہ مرفوع بن جائے گی۔ مرفوع کا معنی کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ وہ اگرچہ سند کے اعتبار سے جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو، لیکن اصطلاح کے اندر جیسے کہ آپ شہادت دیتے ہیں تو اصطلاح کے اندر شہادت جھوٹی بھی ہو تو اسے بھی شہادت کہتے ہیں، اسی طرح وہ بات جو ہے وہ اگر ثابت نہ بھی ہو تو وہ حدیث مرفوع ہوگی۔ اور وہ بات اگر صحابی کی ہو
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو اس کو بولتے ہیں حدیث موقوف اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں، اور اگر وہ بات جو ہے وہ تابعی کی ہو تو اس کو بولتے ہیں مقطوع۔ لیکن صحابی کی بات اور تابعی کی بات جو ہے وہ حدیث کی جو اصطلاح ہے، اگرچہ ان کے نام الگ آ گئے ہیں، لیکن وہ جو امام بخاری کا باب ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی خاموشی حجت نہیں ہے، وہ صحابی کی سنت نہیں بنتی یا حدیث نہیں بنتی۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں ان کے اندر بہت دفعہ جو ہے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ حدیثوں کو بالکل ضعیف حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ان حکمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اعلیٰ ترین حدیثیں جن کو بغوی نے اصطلاح میں کہا ہے صحاح، وہ لی جائیں، اس کے بعد میں سنن اربعہ وغیرہ کی حدیثیں لی جائیں جن کو جو ہے وہ بغوی حسان کہتے ہیں۔ اور ملا علی قاری کی ایک کتاب کا میں حوالہ دے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ ملا علی قاری جو ہے وہ ضعیف حدیث کوئی ہو تو کہتے ہیں مجھے تو ضعیف ملی ہے، ثابت شدہ نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم اگر یہ ثابت ہو تو یہ ہوگا۔ ملا علی قاری عام طور پر یہ کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب جو ہے انہوں نے اس بارے میں لکھی ہے کہ الاحادیث الموضوعہ الاحادیث المرفوعہ، کیا اسرار المرفوعہ، ہاں الاسرار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، یعنی مرفوعہ سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب وہ جو بھید ہیں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، تو وہ بھید جو ہیں وہ بعض دفعہ ان حدیثوں میں بھی پائے جاتے ہیں جو لوگوں نے اپنے پاس سے گڑھی ہیں، اس لیے کہ وہ اگر یہ حدیثیں انہوں نے گڑھی ہیں تو انہوں نے یہ سوچ کر گڑھی ہیں کہ لوگ ان کو مرفوع مانیں، تو اس لیے بعض دفعہ بات جو ہوتی ہے وہ کتاب و سنت کی ہوتی ہے، لیکن وہ ثابت شدہ نہیں ہوتی۔ اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ جس آدمی سے یہ بات بیان کی گئی ہے وہ جھوٹ بولتا تھا، تو پھر وہ موضوع ہو جائے گی۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اصطلاحات جو ہیں محدثین کی ان کو بھی آپ یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ عام طور پر جو بخاری کی شروع ہیں خواہ وہ اردو کیوں نہ ہوں ان کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، اس لیے آپ اس طرح بخاری کی شروع سے جو ہے وہ استفادہ کر سکیں گے۔ تو چلیے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، انشاءاللہ